لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وفي سورة النور إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وفي آية الكريمة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى ما جر إزاره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم دوست بزرگوں اللہ رب العالمین کے دربار میں شکریہ پیش کرے اللہ جل جلالہ من والہ مہربانی کر سب کو اللہ کے گھر مسجد میں آنے کو بتا الحمدللہ محترم دوست بزرگوں میں کئی ہفتہ سے پردہ کے بارے میں گفتگو کیا تھا آج پردہ کے ساتھ ہی ایک بہت اہم و ضروری بات ہے جو لباس ہم لوگ جو لباس پہنتے ہیں یہ لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کیا فرمایا؟ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، جس کا جی جو چاہتا ہے وہ وہی کپڑا پہن کر کے نماز میں آ جاتے ہیں۔ اصل میں اس کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں؟ اللہ جل جلالہ امن اوالہ سورہ اعراف کے اندر، سورہ اعراف کی 26، 27، 28، 29، 30، 31، یہ میں نے 6 آیاتیں پڑھی ہے آپ لوگ کے سامنے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے کپڑے کے بارے میں بیان کیا ہے، نماز میں کیسے کپڑا ہونا چاہیے اس کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ 2 حدیثیں میں نے پڑھی ہے۔ حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے حدیث میں ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو آدمی ٹخنوں کے نیچے کپڑے پہنے گا، تھوڑا جگہ مل کے بیٹھو، باہر سے لوگ آئے تو بیٹھ جائے ایسے، ہر جگہ بند کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ ہم میں سے بہت سے آدمی پینٹ پہنتا ہے، ایک ٹکنوں کے نیچے جاتا ہے۔ میرے خیال سے یہ لوگ کبھی سنے بھی نہیں ہوگا کہ یہ کتنا بڑا غلطی ہے، یہ حرام ہے۔ یہ کرتا آپ اس کے نیچے لٹکاؤ، یہ بھی حرام ہے۔ آپ پائجامہ پہنو، اس کے نیچے یہ بھی حرام ہے۔ لنگی پہنو، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو آدمی ٹخنوں کے نیچے پائجامہ لنگی جو لٹکائے گا وہ حصہ اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اچھی یاد رکھو، جس کو طبیعت میں یہ ہو گیا کہ میں پینٹ اس کے نیچے پڑوں گا تو جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم میں وہ حصہ جائے گا۔ یاد کر کے پہنو، اگر جہنم کے ڈر ہے تو چھوڑو۔ ہم میں سے بہت سے آدمی زندگی میں کبھی نہیں ٹخنوں کے نیچے کپڑا نہیں پہنا، ان کا زندگی گزر گیا۔ اور جس کا زندگی ہر وقت ایسے ہی پہنتے اس کی بھی زندگی گزر رہا ہے، تو کیا کرنا؟ ہم غلطی ہو جان بوجھ کر غلطی کر کے جہنم میں جائیں گے؟ دوسرے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حدیث ہے اور بخاری شریف کا حدیث ہے، لا ينظر یوم القیامت، لا ينظر اللہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف نہیں نظر اٹھائیں گے، الی ما جر ازارہ، جس کا پینٹ پائجامہ ٹخنوں کے نیچے پہنتا ہے اور غرور کے ساتھ۔ وہاں پر سر بتایا کہ پائجامہ ٹخنوں کے نیچے پہننا یہی اس کے لیے جہنم کے لیے کافی ہے۔ اس حدیث میں ایک لفظ اور زیادہ ہے کہ وہ غرور کے ساتھ پائجامہ لنگی کرتا نیچے لٹکا دیتے ہیں۔ بہت ہی بڑے گناہ کی بات ہے یہ، اس لیے اپنے خواہشات پر نہ چلو، اللہ کے حکم پر عمل کرو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ، اللہ جل جلالہ عما والہ، ہم لوگ جو کپڑا پہنتے ہیں، یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ آپ بتاؤ۔ دنیا میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کے علاوہ اللہ نے ہزاروں ہزاروں کروڑوں کروڑوں یہ جیو جانور پیدا کیا ہے۔ انسان کے علاوہ کوئی بھی کپڑا نہیں پہنتا ہے، پہنتا ہے کبھی دیکھا ہے؟ ہاں، ان کا کپڑا پہننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا بنی آدم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا
اے بنی آدم، یہاں خطاب کیا ہے بنی آدم. بنی آدم بولے تو سب مسلمان نہیں ہے. ہندو بھی بنی آدم کا بیٹا ہے، کرسچن بھی بنی آدم کا بیٹا ہے، یہودی بھی بنی آدم کا بیٹا ہے. یعنی پورے دنیا کے انسان کو اللہ نے خطاب کیا ہے یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد. قد انزلنا علیکم لباسا یواری، میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے لیے نازل کیا، تمہارے لیے بنایا ہے کپڑا. کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کے لیے کیا بنایا؟ کپڑا. اور کسی کے لیے نہیں. کیوں اللہ نے انسان کے لیے کپڑا بنایا اور دوسرے جانور کے لیے نہیں بنایا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے انسان کے شرمگاہ کو باہر کر دیا. کپڑا کے بغیر اپنے شرمگاہ کو نہیں چھپا سکتا. لیکن جتنے جانور ہیں اللہ نے ان کے بدن کے اندر ان کے جو شرمگاہ ہے چھپا دیا. صحیح ہے بات؟ صحیح ہے. اللہ نے ان کے شرمگاہ کو ان کے بدن کے اندر چھپا دیا، اس لیے ان کے کپڑا کی ضرورت نہیں ہوتا. بنی آدم کے لیے کپڑا کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا تمہارے لیے میں نے کپڑا بنایا، کپڑا بھیجا، کپڑا تیار کیا ہے. کپڑا انسان کی شان ہے. ننگا ہونا انسان کی شان نہیں ہے. ننگا ہونا شیطان کی کام ہے. کپڑا پہننا انسان کی لذت ہے، انسان کی خوبصورتی ہے. اللہ نے فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کپڑے کے 3 حصہ بتایا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس، اے اولاد آدم تمہارے لیے ہم نے کپڑا بنایا، کپڑا بھیجا ہے تاکہ تم اپنی شرمگاہ کو چھپاؤ. لباس یواری سوآتی، تاکہ تم اپنے شرمگاہ کے بولو چھپاؤ. شرمگاہ کے چھپانے کے لیے یہاں سے یہاں تک کپڑا ضرورت ہے نہیں. شرمگاہ کہاں سے ہے؟ مرد کی شرمگاہ یہ ناف سے، مرد کی شرمگاہ کہاں سے ہے؟ ناف سے، بولو نا، گھٹنوں تک. یہ فرض ہے. نماز میں اتنا تک ڈھکنا کیا ہے؟ فرض ہے. یہاں سے اگر کوئی حصہ نکل جائے گا نماز میں اس کا نماز فاسد ہو جائے گا، نماز نہیں ہوگا. یہ فرض ہے. اور یہ فرض کتنا بڑا فرض ہے؟ نماز سے بھی زیادہ فرض ہے. یاد رکھو یہ بات. پہلے ہے ایمان. مسلمان کا پہلے کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ ایمان کے بعد ستر چھپانا. ایمان کے بعد بولو ستر چھپانا. ایمان کے بعد ستر چھپانا. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے کپڑا بنایا اور اس لیے کہ تم اپنے شرمگاہ کے چھپاؤ. لباسا یواری سوآتکم. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وریشا، اور کپڑا کے اور سطر ڈھانکنے کی دوسرا طریقہ یہ ہے وریشا. تم کپڑے پہن کر کے اپنے زینت اختیار کرتے ہو. کپڑا پہن کر کے بولو. ابھی آج جمعہ کے دن آپ لوگ جب آئے نماز کے لیے، غسل کیا، نہایا، صابن استعمال کیا، خوشبو لگایا، اچھا کپڑا جو ہے وہی پہن کے آئے نا. اس سے انسان کا کیا ہوتا ہے؟ اس انسان کی خوبصورت ظاہر ہوتا ہے. انسانی خوبصورت کیا ہوتا ہے؟ انسانی خوبصورت ظاہر ہوتا ہے. والی وریشا، انسانی خوبصورت ظاہر ہوتا ہے. ولباس التقوی،
तीसरे नंबर में फरमाता है कि लिबास तकवा। तुम्हारा खूबसूरत का बहुत से लिबास होता है, लेकिन एक लिबास अल्लाह के प्यारा है, उस लिबास का नाम अल्लाह ने क्या दिया है? लिबासुत तकवा। अल्लाह ताला ने लिबासुत तकवा कहकर के फरमाया है, वलिबासुत तकवा ज़ालिका खैर। लिबासुत तकवा बेहतर है, उत्तम। लिबासुत तकवा चॉइस किया है अल्लाह ताला ने, इसलिए अल्लाह फरमाया वलिबासुत तकवा ज़ालिका खैर, यही तुम्हारे लिए क्या है? बेहतर है। तो कपड़े की 3 हिस्सा है, उसमें से एक तो सतर छुपाना, दूसरा शान शौकत के साथ कपड़ा पहनना, और एक है लिबास तकवा, जिस लिबास पहन करके अल्लाह के डर होता है, जिस लिबास पहन करके इंसान गलत काम नहीं करता है, जिस लिबास पहन करके इंसान के दिल में होता है मैं ये लिबास पहन करके रहूं, मैं ये गुनाह की काम नहीं कर सकता। है ना ऐसा लिबास? आप हर लिबास पहन करके गुनाह कर सकता है? आपके दिल कहते हैं कि अरे मैं तो टोपी पहनता हूँ, मेरे मुंह में दाढ़ी है, मैं ऐसा पंजाबी पहना हूँ, मेरे देखने में एक मौलवी लगता है, एक अल्लाह वाला लगता है, मैं अभी ये काम कैसा करूँ? आपको दिल में ये बात होता है, नहीं, ये काम अभी नहीं करेंगे, कम से कम ये कपड़ा छोड़ो, दूसरा कपड़ा पहन के आओ, ये टोपी छोड़ो। लिबास तकवा, तकवा के माने अल्लाह के डर। जो कपड़ा पहन करके आपके दिल में डर होता है, आप गुनाह से बचता है, अल्लाह के डर होता है और गुनाह से बचते हैं, उस कपड़े को अल्लाह ने फरमाया वलिबासुत तकवा ज़ालिका खैर। यही लिबास क्या है? अल्लाह के पास बेहतर है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये जो अल्लाह ने लिबास इंसान के लिए बनाया और भेजा है और इसमें किस्में तैयार कर दिया है, अल्लाह फरमाता है ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह ताला के निशानियों में से है, लअल्लहुम यज़क्करून, ताकि वो लोग अल्लाह को याद करें। ये कपड़ा तुम्हारे लिबास बनाया अल्लाह ने, तुम्हारे शान शौकत बनाया, तुम इसको याद करो। अब जब ईद होता है, आप लोग कपड़े इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के लिए कपड़ा बनाते हैं, कोई शादी करते हैं तो अच्छा कपड़ा पहनते हैं, कोई कहीं जाते हैं अच्छा कपड़ा पहनते, क्यों है? आपका दिल में जब अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो अच्छा लगता है, आपको देखते हैं खूबसूरत लगता है, ये अल्लाह की निशानी है, आपको इज्जत अल्लाह ने बनाया है। आप एक गंदा कपड़ा पहन करके आओ और एक अच्छा कपड़ा पहन कर आओ, देखो तुमको कौन सी कपड़ा में लोग इज्जत करता है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून। तो कपड़ा पहनना ये मुसलमान की शान है, मुसलमान की इबादत है, लिबासुत तक़वा। इसके बाद अल्लाह ताला दूसरे आयत में फरमाता है, फिर या बनी आदम, पहले भी या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम, दूसरे आयत में या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नति यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम इन्ना जअलना अश-शयातीन औलियाअ लिल्लज़ीना ला युमिनून। फिर अल्लाह ताला ने बनी आदम को बुलाया, अब बुला करके एक पिछली जमाने के एक वाकया को अल्लाह ने याद करा दिया। वो वाकया अब सबको याद है, लेकिन फिर अल्लाह ने याद कराया तो मैं भी आपको बता रहा हूँ। या बनी आदम
لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم کو دھوکہ میں نہ ڈالے، شیطان تم کو خراب راستہ میں نہ لے جائے۔ کیا ہے وہ خراب راستہ؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے ماں باپ، تمہارے والدین کو شیطان نے جنت سے باہر کر دیا۔ کون کیا تھا؟ ابا جان آدم، اما جان حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے باہر کون کر دیا تھا؟ شیطان نے داغا دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، یہ درخت کے قریب مت جانا۔ اس نے بہت سے پلاننگ کیا ہے، پلاننگ کر کے اس درخت کے پاس گئے اور اس کا پھل کھایا تو کیا ہوا تھا؟ ان کے بدن میں جو کپڑا تھا وہ پھل کھانے کے ساتھ ساتھ کپڑا نکل گیا۔ کپڑا کیا ہو گیا تھا؟ بابا ماں دونوں کو کپڑا نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو پھر یاد کر، دوسری جگہ ہے یہاں پر پھر اللہ نے یاد کرا دیا ہے، کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کر دیا، اور یہ وہ اس لیے کہ وہ وہاں پر وہ ان کے کپڑا کو نکلوا دیا، ان کے کپڑا کو نکلوا دیا تاکہ وہ ان کے شرمگاہ دیکھے۔ کون؟ شیطان، شیطان شرمگاہ دیکھے۔ لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا قبیلہ، شیطان اور اس کے جو قبیل، شیطان کے قبیلہ، شیطان کے لشکر، وہ تم کو دیکھتا ہے۔ انہ یراکم ہوا قبیلہ من حیث لا ترونہم، اس حیثیت سے کہ تم اس کو نہیں دیکھتے۔ شیطان اور شیطان کی لشکر تم کو دیکھتا ہے، تم اس کو۔ انہ یراکم ہوا قبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اور ہم نے شیطان کے دوست ان لوگوں کو بنایا جو ایمان نہیں رکھتے۔ ہم نے ان لوگوں کو یہ کر دیا، شیطان کے دوست بنایا جو ایمان نہیں رکھتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، یہ گیا 26 27 28۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کفار لوگ فاحشہ کام کرتے ہیں، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ لوگ فاحشہ کام کرتے ہیں، قَالُوا آبَاءَنَا، یہ کہتے کہ یہ میرا باپ دادا کی طریقہ ہے۔ فاحشہ کام بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ میرے باپ دادا کی پرانا طریقہ ہے۔ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا، یہ ہمارے باپ دادا کو ہم نے پایا ہے اس طریقہ کو۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا أَوْ أَمَرَنَا، اور اللہ نے ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ یہ اس آیت میں اللہ نے ایک دوسری بات کو یاد کرایا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب مکہ میں کفار لوگ طواف کرتے تھے، یہ مکہ اللہ کے گھر، یہ ہر قوم طواف کرتے تھے، تو یہ جب طواف کرتے تھے تو یہ ننگا ہوتا تھا۔ کیا ہوتا؟ کپڑوں کو اتار کر طواف کرتے۔ تو ان کو جب پوچھا جاتا کہ بھائی تم یہ ننگا ہو کر کیوں طواف کرتے ہو،
وہ کہتے دیکھو یہ کپڑا پہن کر ہم لوگ غلطی الٹی کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے گھر ہے، تو اللہ کے گھر تو پوتر جگہ ہے، پاک جگہ ہے، یہاں تو وہ کپڑا لے کر کہ ہم اسے یہاں پر کیسے طواف کریں؟ یہ دھوکہ کو کون دیا؟ اچھا کپڑا نے غلطی کیا ہے، اس کا بدن غلطی کیا ہے، برتن لے کر کے آیا، غلطی دکھا رہے کس کو؟ تو یہ فاحشہ کم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قالوا وجدنا علیہ آباءنا، یہ طریقہ ہم نے کہاں پایا؟ اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ وہ اذا امرنا، اور اللہ نے بھی ہم کو یہ حکم دیا ہے، ہم نے یہ غلط کام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے باپ دادا کا طریقہ ہے۔ یہ بات یاد رکھو، ہم لوگ نے بھی یہ بہت بولتے ہیں، کہتے ہیں شریعت میں کوئی بات آتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ باپ دادا کو سے دیکھا ہے، باپ دادا کا کوئی بات شریعت میں نہیں چلتا، باپ دادا کی کوئی بات شریعت میں کیا چلے گا؟ اللہ کے رسول دنیا سے جاتے وقت فرمایا ترکت فیکم امرین، میں دنیا سے جا رہا ہوں تمہارے لیے دو چیز چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دو سنت رسول، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا کیا ہے؟ رسول کا سنت۔ یہ ہم کو پکڑنا ہے، باپ دادا کا طریقہ ہم کو نہیں دیکھنا ہے۔ تو یہ لوگ ننگا ہو کر یہ جو طواف کرتے تھے، اس کا منع دین میں کرتے تھے، اور عورت لوگ رات میں کرتے تھے، اور اہل مکہ جو قریش ہے، قریش کپڑا پہن کر کے وہ لوگ کرتے تھے، اور بعض لوگ کو قریش کے کپڑا اس کے سے ادھار لے کر کے طواف کر لیتے تھے، لیکن ادھر وہ لوگ کتنا کپڑا دے گا، اتنا کپڑا کہاں ملے گا؟ اور اس وقت تو کپڑا کا بہت مشکلات بھی تھا اس زمانہ میں۔ تو بہرحال یہ لوگ غلط کام کرتے تھے، ننگا ہوتا تھا۔ یہ ننگا کس نے کرایا؟ شیطان نے۔ دلیل کس نے دلوایا؟ شیطان نے ننگوا کرایا، دلیل بھی دے دیا کہ یہ اللہ کے حکم بھی ہے، لیکن اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اس کے بعد اللہ سے جواب دے رہے اللہ تعالیٰ کبھی فاحشہ کام کا حکم نہیں، اللہ تعالیٰ فاحشہ کام کا حکم نہیں دیتا ہے۔ بہرحال یہ جو کپڑے کے بارے میں، کپڑا شیطان چاہتا ہے کہ ہمارا بدن سے کپڑا نکال جائے۔ ابھی اس زمانہ میں کیا ہوا؟ کپڑا پہننا یہ شرافت ہے، کپڑا چھوڑنا شرافت ہے۔ اس زمانہ میں کیا ہوا؟ ہمارا کپڑا چھوڑنے میں ہم لوگ شرافت دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان یاد رکھو، ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ ستر تھا۔ اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے اولاد بنی آدم تم جب نماز میں آؤ، نماز پڑھو، اللہ کو سجدہ کرو، زینت اختیار کرو۔ کیا اختیار کرو؟ اچھا زینت کس کا نام ہے؟ ٹوپی چھوڑا، پنجابی چھوڑا، ایک بنیان پہن کر کے، ایک پینٹ پہن کر کے آیا، یہ زینت ہوا؟ اللہ کے پاس زینت ہوگا؟ یاد رکھو، جو لوگ یہ اتنا ایک بنیان پہنتے ہیں، ایک پینٹ پہنتے ہیں، اور ابھی تو پینٹ جو ہے وہ تو بالکل ادھر سے اتنا ہے کہ ناپ بند نہیں ہوتا ہے، یہاں سے کم ہوتا ہے، کہ کپڑا اوپر لوگے تو اتنا، جیسے ہمارا کپڑا ہے ایک نابی کے اوپر ہے، لیکن ابھی جو پینٹ ہے، یہ پینٹ جو ملتا ہے یہ اوپر نہیں آئے گا، اس کا ہائی کیا ہے؟ کم ہے، تو یہ ادھر سے کم ہوتا ہے۔ بنیان ایک پہنتا ہے وہ بھی اتنا تک۔ آپ جب رکوع میں جاتے ہیں یہاں سے، جب سجدہ میں جاتے ہیں، آپ کی نماز پھنسے، آپ کی نماز بولو نا کیا ہوتا ہے؟ ایسا کپڑا نہ مت پہنو۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب تم نماز پڑھو، اللہ کو سجدہ کرو،
تو زینت اختیار کرو. اللہ کو کون سی زینت پسند ہے؟ ٹوپی پہننا یا ٹوپی چھوڑنا؟ ہر نبی کا سنت ہے داڑھی چھوڑنا اور ٹوپی پہننا. ہمارا نبی ٹوپی پہنتے تھے یا ٹوپی چھوڑتے تھے؟ ارے بھائی کسی کا کوئی وقت ٹوپی نہیں ہے تو الگ بات ہے. کوئی آدمی ابھی بنیان بھر کے آیا تو چلو کسی وقت کے لیے تو مان لیا. ابھی جو ہم لوگ پینٹ پہنتے ہیں یہ تقویٰ کا لباس نہیں ہے. آپ کو یہاں سے یہاں تک کوئی حصہ نہیں نظر آئے گا. آپ جب پینٹ پہنتے سب پیچھے سے دکھائی دیتا ہے, سامنے سب دکھائی دیتا ہے. یہ تقویٰ کہاں ہوا؟ آپ کا تقویٰ اس وقت ہوگا جو اوپر سے ایسا کوئی کپڑا ہوگا جو آپ کا یہاں سے یہاں تک کوئی نظر نہ آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کپڑا پہننے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.